اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم مکی ہے اور اس کے اندر 60 یا 59 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ عالم بمرادہ بہ۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس سلسلے میں جو مفسرین کے اقوال ہیں وہ میں نے بتایا آپ کو۔ سورہ روم مکی ہے اور اس میں روم کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ روم ہے۔ روم میں اہل کتاب رہتے تھے اور فارس میں مجوسی رہتے تھے۔ ان کا آپس میں ٹاکرا رہتا تھا، جنگ رہتی تھی۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ ان کو پسند کرتے تھے، فارسیوں کو، کہ وہ ہماری طرح ہیں، اہل کتاب نہیں ہیں، اور مسلمان جو تھے وہ اہل کتاب کو پسند کرتے تھے، رومیوں کو۔ ان کے آپس میں جنگ ہوئی تو اس میں روم مغلوب ہو گیا۔ الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا۔ بعض نے غلبت الروم پڑھا ہے، لیکن تفسیر طبری کے اندر ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ غلبت الروم ہے۔ وہم اہل کتاب غلبتھا فارس، یہ اہل کتاب تھے، ان پہ فارسی غالب آ گئے۔ اور فارسی ولیسوا اہل کتاب، یہ اہل کتاب نہیں تھے، بل یعبدون الاوثان، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ففرح کفار مکہ بذالک، کفار مکہ اس سے خوش ہو گئے کہ جب فارسی جو ہیں وہ غالب آ گئے رومیوں پر۔ وقالوا للمسلمین، مسلمانوں سے کہا، نحن نغلبکم کما غلبت فارس الروم، ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے جیسے کہ فارسی رومیوں پر غالب آ گئے۔ کہتے ہیں کہ تفسیر طبری کے اندر، ابن کثیر میں اور بغوی میں، دوسری تفاسیر کے اندر اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو فارس کا بادشاہ تھا تو وہ ایک عورت کے پاس گیا جس کے بیٹے بڑے بہادر اور جرأت مند سمجھے جاتے تھے، تو ان سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ روم پہ حملہ کروں اور اس کے لیے آپ کے کسی بیٹے کو جو ہے استعمال کروں، آپ مجھے مشورہ دے دو کون سا بیٹا لے لوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ لومڑی سے زیادہ چالاک ہے، اور یہ خطرناک حملے کرتا ہے، اور یہ جو دوسرا ہے یہ شیر سے زیادہ خطرناک ہے، اور نیزے سے زیادہ خطرناک ہے، یہ فرخان ہے، اور یہ جو تیسرا ہے یہ شہری راز ہے، یہ حلیم ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے جس کو کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں حلیم کو کرتا ہوں، جو حلیم ہے اسی کو جو ہے میں اس پہ لشکر کا وہ بناتا ہوں امیر۔ اس کو بھیجا
تو انہوں نے جو ہے جنگ کی، رومی مغلوب ہو گئے۔ رومیوں کی طرف سے کہتے ہیں یحفس ایک بہادر تھا، وہ ان کی طرف سے جو ہے کمانڈر تھا۔ ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا ازرعات بصرہ کے اندر، وہاں پر ان کی جنگ ہوئی، اور جنگ میں جو ہے شہری راز وہ غالب آ گیا۔ پھر اس نے شام کے اندر اور یہ روم کے اندر، اس کے روم کے شہروں میں بہت تباہی مچائی، زیتون کے درختوں کو کاٹ دیا اور جو ہے ہر طرح کی تباہی مچائی۔ اس سے مشرکین بہت خوش ہو گئے اور تذکرے کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ اگر ہمارا آپس میں جنگ ہوگی نا، ہم بھی ایسے ہی غالب آ جائیں گے تمہارے اوپر، جس طرح فارسی جو ہیں وہ رومیوں پر غالب آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ سیظہر الروم علیہم، روم ان پر غالب آ جائے گا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، غلبت الروم، مغلوب ہو گیا ہے، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، مغلوب ہونے کے بعد غالب ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ رومی غالب آ جائیں گے فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ اب انہوں نے کہا چند سالوں میں، تو روایات مختلف ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ابی ابن خلف کا آپس میں معاملہ ہو گیا شرط کا، کہا 3 سال میں، 4 سال میں، یا 5 سال میں، یا 7 سال میں، یا 6 سال میں یہ غالب آ جائیں گے، اور ہمیں 10 اونٹ جو ہے شرط ہے۔ اگر فارسی غالب آ گئے تو 10 اونٹ آپ کو دینے ہیں، مغلوب ہو گئے تو میں دوں گا، اور اگر یہ غالب رہے تو آپ کو دینا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ سال گزرے اور کوئی غالب نہیں آیا، وہ رومی غالب نہیں آئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اس طرح مسئلہ ہو۔ آپ نے کہا آپ نے کتنا کیا؟ کہا 3 سال ہے، 4 سال ہے، 5 سال۔ کہا تھوڑا یہ اس کے لیے ہے، بضع کا لفظ جو ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک کے لیے آتا ہے، دون العشر، 10 سے کم تک کے لیے آتا ہے، تو یہ کیسے آپ نے کر دیا؟ اب یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ابن خلف کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ لعلک ندمت، شاید آپ جو ہے نادم ہو گئے ہو، آپ کو پتہ چلا کہ نہیں روم غالب نہیں آئے۔ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مدت کے اندر اضافہ کر دیں اور اونٹوں کے اندر بھی اضافہ کر دیں، 100 اونٹ کر دیں اور 9 سال کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے، بڑھیا ہے۔ بعض نے کہا، بعض روایات میں ہے کہ جب پہلے ہی شرط لگائی تو اس وقت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے شرط لگائی ہے۔ آپ نے کہا ایسی کیسی شرط لگا دی تم نے؟ تو یعنی 3 سال اگر لگائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اس میں اونٹوں میں زیادہ کر دو اور سالوں میں بھی زیادہ کر دو۔ پھر وہ ہوا معاملہ۔ اس وقت ابھی یہ جو شرطیں ہیں 2 طرفہ، یہ حرام نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ ہجرت قریب آ گئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکلنے لگے، تو ابی ابن خلف آ گئے۔
کہا کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ آپ مجھے کوئی کفیل نہ بتا دو، یہ کام آپ کی جگہ اونٹ مجھے یہ دے گا۔ تو حضرت نے اپنے بیٹے کو بتایا یہ کرے گا، یہ دے گا، وہ کفیل بن گیا۔ یہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ بدر کا واقعہ ہوا، احد کی لڑائی میں ابی ابن خلف نکلے لگا تو یہ آگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہ پہلے کوئی کفیل بتا دو، جا رہے ہو کیا پتہ واپس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے۔ تو انہوں نے بتایا کہ کفیل جو ہے فلاں ہے، کفیل بتا دیا۔ تو یہ گئے وہاں پر، جو ہے واقع معلوم ہے کہ اس کو ڈر تھا مجھے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیں گے۔ اس نے گھوڑا پال رکھا تھا کہ میں اس پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو کہا میں انشاءاللہ اس کو قتل کروں۔ جب قریب آنے لگا وہاں جنگ میں، تو حضرت نے جو ہے ایک سے برچھی لی اور ایک ماری اس کو، معمولی خراش آئی، بیل کی طرح چیخنے لگا۔ آر دلانے لگے ساتھی کہ یہ کیا ہے، معمولی خراش، عدو کے تو بازو کٹے ہوئے ہیں اور جو ہے آپ پورے اعضاء وہ کوئی روتے نہیں ہیں اور تو جو ہے ایسے چیخ رہا ہے جیسے بہت بڑا ضبط۔ کہا تمہیں نہیں پتہ یہ کس کی مار ہے، اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر تھوک بھی دیتے تب بھی میں ہلاک ہو جاتا۔ انہوں نے کہا تھا مجھے، اتنا یقین تھا۔ اچھا پھر اسی زخم میں یہ مکہ واپس آ گئے اور مردار ہو گئے، مر گئے، اور کفیل بیٹا تھا ہی۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ، اور بعض نے کہا ہے کہ بدر کے موقع پہ، یعنی جیسے انہوں نے بھی کہا، یہ مسئلہ ہو گیا کہ غالب آ گئے، رومی غالب آ گئے فارسیوں پر۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کے پاس گئے، اس کے کفیل کے پاس کہ بھائی لاؤ۔ اس نے 100 اونٹ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ کر دو، اب حرام ہوگی یہ شرط، سارے کے سارے صدقہ کر دیے۔ غالب ایسے آگے روم کہ جب انہوں نے تباہی مچائی تو یہ فرخان جو تھا ایک مرتبہ شراب میں دھت ہو کر اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور جو آس پاس بیٹھے تھے ان کو کہتا تھا کأنی جالس علی سریر کسریٰ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بادشاہ کے تخت پر بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ بات جا کے جو ہے بادشاہ کو کسی نے بول دی، اسی کا وہ آگے وہ کمانڈر تھا، اسی کے تحت کام کرتا تھا۔ تو بادشاہ کو یہ بہت برا لگا، اس نے ایک خط لکھا اپنے وزیر سمجھو یا امیر وہاں پر جو تھا اس کا بھائی شہری راز، اس کو خط لکھا کہ اپنے بھائی کا سر فوراً میرے پاس پہنچا دو۔ اس نے واپس جواب لکھا کہ اس جیسا آپ کو ملے گا نہیں، دشمن پر بڑا غلبہ ہے اور بڑا دبدبہ ہے، اس کا بڑا روب ہے۔ دوسرا خط اس نے لکھا کہ نہیں فوراً بھیج دو اور نائبین ہیں اس کے، اس کو کسی کو رکھ دیں گے۔ نہیں مانا، اور خط لکھا، نہیں مانا۔ پھر جو ہے ایک خط بھیجا ان کی طرف کہ میں نے جو ہے اس کو معزول کر دیا ہے، اس پہ کمل ڈال دو تو سو جائے آرام سے۔ جب یہ خط وہاں پہنچا تو اس نے کہا سمعاً و طاعتاً، بالکل۔ اور دوسرا خط تھا کہ فرخان جو ہے اس کی جگہ پر آ گیا۔ اس کے بعد اس کے ایک خط اس کو بھیجا کہ اپنے بھائی کا سر، شہری راز کا سر بھیجو۔ اس نے کہا بالکل۔ اس نے بلایا بھائی کو کہ اب تیرا جو ہے سر بھیجنا ہے ادھر۔ کہا ٹھہرو میں کچھ وصیت لکھ لوں۔ کہا اچھا۔ کہا منگاؤ ذرا میرا وہ توشہ دان جس میں رکھے ہیں کاغذ وغیرہ، وہ سارا لاؤ۔ کاغذ قلم لایا، اس میں سے کاغذ کے 3 خط
نکال کے اس کو دیے بھائی کو، یہ پڑھ، مجھے 3 خط لکھے تھے اس نے اور میں تمہاری طرف سے یہ خط بھیج رہا تھا، واپس دفاع کر رہا تھا، تو ایک ہی خط پہ میری گردن مارنے بیٹھ گیا ہے۔ کہا اچھا ایسا مسئلہ ہے، تو پھر ایک کام کرتے ہیں، ہم قیصر کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے خط بھیجا قیصر کو، یعنی روم کے بادشاہ کو، میں آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں شہری راز ہوں اور آمنے سامنے ملاقات چاہتا ہوں، ترجمان سے کام نہیں چلے گا، خط سے کام نہیں چلے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو ہے صرف آپ 50 رومی ساتھ لانا، میں 50 فارسی ساتھ لاؤں گا، ہماری ملاقات ہوگی، وہ باہر رہیں گے۔ قیصر کو لگا کہ شاید یہ کوئی چال ہے ان کی، صرف ختم ہی کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے 50,000 جو ہے رومی لائے، لیکن دور رکھے، آگے جاسوس بھیجے، جا کے دیکھا انہوں نے 50 آدمی اور نہیں، فوج کوئی نہیں ہے ساتھ۔ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم دور ہی رہو۔ فوج کو پیچھے رکھا، 50 آدمی لے کے آگے گئے۔ ریشم کا ایک تمبو بنایا گیا ان کے لیے، ٹینٹ، تو اس میں انہوں نے ملاقات کی، ترجمان بیچ میں تھا۔ اس نے کہا کہ اس طرح مسئلہ ہو گیا ہے، ہم نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، یہ تو میرا سر جو ہے مانگ رہا ہے، پہلے بھائی کا مانگتا تھا، اب میرا مانگ رہا ہے، یہ بڑا نمک حرام ہے، ہم نے سوچا آپ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں۔ کہا بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے۔ کہا ٹھیک ہے، تو راز 2 ہی کے درمیان ہو، تیسرا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، تو دونوں نے نیزے مار کے اس ترجمان کو ختم کر دیا وہاں، اور جو ہے اس طرح پھر پلٹے وہ واپس، اور فارس کا تہس نہس کر دیا، ستیہ ناش کر دیا، فارس ختم ہو گیا اور روم غالب آ گیا۔ جب روم غالب آ گیا تو مسلمان خوش ہوئے۔ اس وقت یا تو صلح حدیبیہ کا موقع تھا، یا پھر کہتے ہیں کہ بدر کا موقع تھا۔ تو یہی جو ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ روم تو مغلوب ہو گیا ہے، لیکن ان قریب روم جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ فی ادنی الارض ہے اقرب ارض الرومی الی فارس، جو روم کی جو ہے قریب تر زمین ہے فارس کے، یا جو عرب کی قریب ہے زمین فارس کے مقابلے میں جزیرۃ العرب کے، جو مقابل قریب ہے، اقرب ارض بالجزیرتی الی فارس، فارس سے۔ التقا فیہ الجیشان، اس میں جو ہے دونوں لشکروں کی آپس میں جنگ ہوئی۔ وبادی بالغزو الفرس، اور ابتدا کی فارسیوں نے، وہم روم من بعد غلبہم، اور مغلوب ہونے کے بعد، مغلوب ہونے کے بعد، اضیف المصدر الی المفعول، غالب ہونے کے بعد نہیں، یہ مصدر جو ہے مضاف ہے مفعول کی طرف، نہ کہ فاعل کی طرف۔ اے بعد غلبتی فارس ایاہم، فارس کے ان پر غالب ہونے کے بعد، سیغلبون، وہ غالب آ جائیں گے، فارس پر، کب؟ فی بضع سنین، چند سالوں میں، ہوا ما بین 3 الی 9 و 10، یہ 3 سے لے کر 9 تک یا 10 تک ہے۔ فالتقى الجیشان فی السنة السابعة من الالتقاء الاول، پہلی جنگ کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی 7 سال بعد، وغلبت الروم فارسا، غالب آ گیا روم فارسیوں پر، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے لیے معاملہ حکم، اس سے پہلے اس سے بعد میں، اے من قبل غلبت الروم و من بعد ہی، روم کے غلبے سے پہلے اور روم کے غلبے کے بعد بھی معاملہ جو ہے سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ المانا
ان غلبت فارس اولا وغلبت الروم ثانیا، یعنی فارس کا غلبہ پہلے اور پھر روم کا غلبہ بامر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے، ارادتی ہی، اس کے ارادے سے ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَوْمَ تغلب الروم، روم جس دن روم غالب آ جائے گا، یفرح المومنون، مومن خوش ہو جائیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ایاہم جو ان کو کی اللہ تعالیٰ نے، علی فارس، فارس پر، وقد فرحوا ذالک بذالک، اس سے خوش ہوئے، وعلموا به یوم وقوع یوم بدر، اور اس کو انہوں نے جانا، اس کے وقوع کو بدر کے دن، بنزول جبریل، جبریل علیہ السلام کے نازل ہونے کے ذریعے، بذالک اس خبر کو لے کر، فیہ اس میں، مع فرحہم بنصرہم علی المشرکین، فیہ ان کے خوش ہونے کے ساتھ ساتھ کہ وہ خوش ہوئے اپنے غلبے کے ذریعے بھی مشرکین پر۔ ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، غلبہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو العزیز، وہ غالب ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے، بالمومنین، مومنین کے ساتھ۔ بس